السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، انسانی جسم میں اگر دیکھا جائے تو دل زندگی کے لیے ایک لازمی حصہ ہے۔ دل بہت پیچیدہ اور حساس بھی ہوتا ہے۔ اس کی بیماریاں بھی مختلف انواع و اقسام کی ہوتی ہیں۔ آج ہم دل کی ان بیماریوں کی بات کریں گے جن کا تعلق دل کے ویلوز کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر رضوان عزیز میمن، جو کہ ایک کارڈیک سرجن ہیں اور جن کا تعلق لیاقت نیشنل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج سے ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں دل کی ان بیماریوں کے بارے میں جو کہ ویلوز کو متاثر کرتی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، ہارٹ کی بیماریاں مختلف انواع و اقسام کی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ویلولر ہارٹ ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ ایک پرانا کانسیپٹ یہ ہے کہ پرانا کیا بلکہ ابھی بھی اپلیکیبل کانسیپٹ یہ ہے کہ پلمبنگ کے اندر ویلوز ہوتے ہیں جو کہ پانی کی روانی کو برقرار رکھتے ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں، اور اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پانی واپس نہ آئے، پانی یا کوئی بھی فلوئڈ چیز۔ تو کیا ہارٹ کے ویلوز بھی بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اوریجنلی کنسیپٹ تو یہی ہے کہ جو پلمبنگ میں وائلو یوز ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے خدا نے دل کے اندر بھی رکھا ہے۔ ان کا کام بھی ایگزیکٹلی سیم ہے کہ ون وے فلو۔ جی، ہمیں جیسے پتہ ہے کہ ہارٹ کے 4 چیمبر ہوتے ہیں، تو ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر تک جو بلڈ جا رہی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے ویلو لگائے جاتے ہیں۔ دے آر ورکنگ ایز اے گیٹ کیپر، تاکہ فلوئڈ جو ہے یا بلڈ واپس دوسرے چیمبر میں نہیں جائے، ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی رہے۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویلوز کی ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہارٹ کے 3 ویلو خراب ہو گئے، 2 ویلو خراب ہو گئے۔ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ کامن ہم لوگ دیکھتے ہیں کلینکل پریکٹس میں۔ اکثر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھئی ہمارا 1 ویلو خراب ہے، 2 ویلو خراب ہیں یا 3 ویلو خراب ہیں، جبکہ جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بیسیکلی ان کی شریانوں میں پرابلم ہے، ویلو کا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ ذرا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے پیشنٹس کے ذہنوں میں۔ اس کے لیے یہ ماڈل جو ہے وہ اس پر ذرا ہمیں کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ہارٹ کے اوپر سرفیس پر یہ جو ریڈ اینڈ بلو لائنس آپ دیکھ رہے ہیں، جی جی، یہ ریڈ لائنس جو ہیں وہ آرٹریز ہیں، یہ شریانے ہیں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ، صاف خون ہارٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی پٹھوں کو فراہم کرتی ہیں۔ پٹھوں کو فراہم کرتے ہیں۔ اور ان میں اگر بلاکیج آ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جی، جو کامن ڈیزیز ہے ایز جو سب سے زیادہ ملنے والی ویلولر ڈیزیز۔ تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے 3 شریانیں ہوتی ہیں موٹی موٹی، ایک یہ انٹیریئر سرفیس پر ہوتی ہے، پھر یہ لیفٹ سائڈ لیٹرل سرفیس پر، اور پھر یہ انفیریئر سرفیس پر۔ جی، تو اس طرح سے یہ 3 شریانیں ہوتی ہیں، ان میں اگر بلاکیج آ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی یہ بائی پاس آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر پیشنٹ کنفیوز کرتے ہیں ویلولر ڈیزیز کے ساتھ۔ ویلو جو ہیں وہ ہارٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ جی، تو اگر ہارٹ کو ہم نے کھول لیا ہے تو ہارٹ کے اندر اس طرح سے یہ ایک ویلو ہے، دوسرا ویلو یہ رائٹ سائیڈڈ ہارٹ ہے، رائٹ سائیڈڈ کا چیمبر ہے، پھر یہ لیفٹ سائیڈڈ کے چیمبر ہے، یہ بھی رائٹ سائیڈ کا ویلو ہے، اور یہ چوتھا ویلو یہ ہے۔ تو اس طرح سے 4 ویلو ہوتے ہیں اندر ہارٹ کے، 2 رائٹ سائیڈ پر، 2 لیفٹ سائیڈ پر۔ تو یہ ویلو اگر ان میں پرابلم آ جاتی ہے تو دیٹ از اے ویلولر ڈیزیز۔ تو یہ کنفیوز اکثر پیشنٹ جو کرتے ہیں تو اس میں یعنی یہ 3 والا معاملہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن کی بنا پر سامنے آتا ہے۔ تو وہ 3 شریانوں کو کہنے کے بجائے ویلو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے ویلولر اور ادر باقی جو بیماریاں ہو سکتی ہیں دل کی۔ تو یہ اکثر جو ہے کنفیوژن ہے، یہ کلیئر کرنی تھی کہ کس طرح سے ویلو ہوتے ہیں۔ جی، اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویلو ہے یہ سیدھے ہاتھ کو رائٹ سائیڈڈ چیمبر ہے، یہ اوپر کا 2 چیمبرز ہوتے ہیں، اس کو رائٹ ایٹریم کہتے ہیں، رائٹ وینٹریکل۔ یہاں سے بلڈ جو ہے رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل کے اس ٹرائکسپٹ ویلو کے تھرو آتی ہے، پھر رائٹ وینٹریکل سے اس ویلو، یہ جو پلمونری ویلو ہے یہ لنگس میں چلی جاتی ہے، وہاں سے بلڈ جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہو کے پھر یہ لیفٹ ایٹریم میں آ جاتی ہے، وہاں سے یہ لیفٹ ایٹریم کا یہ ویلو ہے میٹرل ویلو، اس کے تھرو پھر یہ لیفٹ سائڈ وینٹریکل میں آ جاتی ہے، پھر لیفٹ وینٹریکل سے یہ دوسرا چوتھا ویلو ہے جو ایورٹک ویلو ہے، اس کے تھرو یہ جو بگ پائپ ہے اس کے تھرو پورے جسم میں آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائی ہوتی ہے، جو صاف تو خون یہ کہلاتا ہے۔ صاف خون۔ تو اس طرح سے یہ ایک ون وے فلو ہے، ون وے ڈائریکشنل، اس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ویلو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان ویلوز کی خرابی کی بنا پر زیادہ تر کس طرح کی بیماریاں نمودار ہوتی ہیں انسان میں؟ بیسیکلی جیسے میں نے بتایا کہ ہارٹ میں 4 ویلو ہوتے ہیں، ان میں سے جو رائٹ سائیڈڈ کے ویلو ہیں 2، ان میں کم پرابلم ہوتا ہے۔
زیادہ تر پرابلم جو ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ کے چیمبرز کے دو ویلو جو مٹرل ویلو اور ایورٹک ویلو جی ان میں زیادہ تر پرابلم ہوتا ہے. لیکن پرابلم کامن ہی ہوتے ہیں, یا تو یہ ویلو کافی نیرو ہو جائے, جی سکڑ جائے, جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر میں پاس ہوتے ہوئے ذرا اس کو ٹائم لگ جائے اور پریشر سے جائے. اور دوسرا جو پرابلم ہوتا ہے وہ ریگرجیٹیشن کو کہتے ہیں, جو ویلو کامن لینگویج میں لیکی ویلو ہو جاتا ہے. تو ویلو کا کام جیسے ہے ون وے ڈائریکشن, اس میں ویلو اتنا لیکی ہو جاتا ہے کہ وہ بیکورڈ بیک فلو فلو بھی ہو ہونے جاتا لگتا ہے. تو آگے بھی بلڈ جا رہی ہوتی ہے اور پیچھے بھی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ ویلو, تو اس طرح سے دو پرابلم ہوتے ہیں, ایک کو اسٹینوسس کہتے ہیں جو ویلو شرنک ہو جاتا ہے, نیرو ہو جاتا ہے, اور دوسرا جی ریگرجیٹیشن جس جو میں بیک فلو ہونا بیک شروع ہو فلو جاتا ہے. ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکی ویلو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ اس طرح کی دو خرابیاں زیادہ تر سامنے آتی ہیں, کیا عمر بھی ایک وجہ بن سکتی ہے اس طرح کی خرابیوں کی, اور ایسی کون سی وجوہات ہوتے ہیں یا ایسے عوامل ہوتے ہیں جو اس طرح کی خرابی کی وجہ بنتے ہیں؟ ڈفرینٹ ایجز پر, ڈفرینٹ عمر کے ٹائم پیریڈ میں ڈفرینٹ ڈیزیز ہو سکتی ہیں. ایک پیریڈ تو ایسا ہوتا ہے کنجنائٹل جس کو کہتے ہیں بائی پیدائشی برتھ, طور پیدائشی طور پر ویلو میں کوئی پرابلم ہو. ویلو نیرو بھی ہو سکتا ہے, ویلو لیکی بھی ہو سکتا ہے جو پیدائشی ہے. پھر دوسرا پرابلم جو دوسری سٹیج ہے وہ ینگ ایج میں ہوتی ہے, لائک اراؤنڈ 4-5 ایئرس. کامن پرابلم ہے ریومیٹک فیور, کسی زمانے میں بہت کامن ہوتا تھا. ریومیٹک فیور جس کا بچوں کو تعلق گلے کی خرابی سے گلے بھی کی ہوتا ہے. خرابی سے, بیسیکلی وہ اسٹارٹ ہوتا ہے سور تھروٹ سے. بیبیز جو ہیں وہ فیور اور کافی لیتھارجک ہو جاتی ہیں, کچھ 2-1 ہفتے 2-3 مہینے تک بھی فیور چلتا رہتا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے, پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے, لیکن آگے چل کر وہ ڈیزیز جو ہے وہ وہیں اٹک جاتی ہے ویلو میں, اور پھر تھرو آؤٹ اگلے 10-20-15 سال وہ پروگریس کرتی رہتی ہے, اور بائی دا ایج آف 20 خاموشی سے 20-25 ایئرس کی ایج میں وہ پھر نظر آتی ہے. لیکن اس کا اسٹارٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 4-5 ایئرس کی ایج میں ہو جاتا ہے, اسٹارٹنگ فرام سور تھروٹ. جی تو دوسرا پرابلم یہ ہے. پھر تیسری جو اسٹیج ہے وہ آ جاتی ہے کہ اینڈوکارڈائٹس ہے, انفیکشن ہے. تو اگر ویلو تھوڑا بہت پہلے سے خراب ہے یا خراب نہیں بھی ہے, کچھ لوگ جیسے امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہوتے ہیں, رینل فیلیور کے ڈائلسس پر ہیں, یا جن میں مدافعت کی کمی ہوتی ہے. ڈرگ ایڈکٹس جی ہوتے ہیں جو انجیکشن کرتے ہیں ڈرگس, تو اس میں بھی انفیکشن جو ہے وہ جا کے ویلو میں بیٹھ جاتا ہے, اور پھر وہ پریزنٹ ہوتا ہے انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس سے, جو انفیکشن ہے یعنی ویلو کی. انفیکشنس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے, ہاں, اس بیماری انفیکشن کے کا. ساتھ. پھر فورتھ جو ریزن ہے وہ ہے رومیٹک. رومیٹک تو سوری ہم نے بالکل ڈسکس آپ کر نے لیا. ڈسکس کر لیا. ڈینٹل پروسیجرز کا بھی کوئی رول ہوتا ہے ڈینٹل کیا؟ پروسیجر کا بھی رول ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو کامن آ جاتی ہے ڈی جنریٹو, جو عمر کے ساتھ اکثر پریزنٹ یہ ہوتی ہے 60 ایئرس 70 ایئرس میں. تو ایج کے ساتھ ویلو جو ہے, جس طرح سے باقی چیزیں آپ کی ڈکے ہو رہی ہیں, خراب ہو رہی ہیں, تو اس طرح سے ویلو بھی خراب ہو جاتے ہیں. اور 60-70 ایئرس میں, ناٹ ٹو ایوری بڈی, لیکن کچھ لوگوں کو یہ ویلو نیرو ہو جاتے ہیں. اس طرح سے مختلف وجوہات ہیں, ایک تو پیدائشی ہو گئی ہے, پھر ریومیٹک ہو گئی ہے, پھر یعنی انفیکٹیو ہے. عمر کے مختلف حصوں میں یہ خرابی سامنے آ سکتی ہے, اور وجوہات بھی اسی حساب سے ہو سکتی ہیں. ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ہارٹ اٹیک کے بعد. ہارٹ اٹیک اگر کسی پیشنٹ کو ہو جاتا ہے تو ان کا ہارٹ ڈائلیٹ ہو جاتا ہے, پھول جاتا ہے. جی اگر ہارٹ اٹیک ہے, اس کو امیڈیٹلی اس کی ٹیکنگ کیئر نہیں ہوئی ہے, تو اس کے بعد بھی اسپیشلی میٹل وال جو ہے وہ اس میں وہ لیکی ہو جاتا ہے. جی تو یہ ڈفرینٹ وجوہات ہیں جو ڈفرینٹ ایج کے ڈفرینٹ اسٹیجز میں شامل ہوتی ہیں. انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس جو ہے وہ دانتوں سے, جیسے آپ نے کہا کہ دانتوں کی کیئر کرنی چاہیے, اور دانتوں سے انفیکشن جو ہے وہ ویل میں آ سکتی ہے. آپ یہ سن کر حیران ضرور رہ جائیں گے کہ سب سے جو کامن بیکٹیریا کا کاز ہے, بیکٹیریا مینس بیکٹیریا ان بلڈ. جی تو بلڈ میں بیکٹیریا سب سے جو کامن اس کاز ہے وہ ٹوتھ برشنگ ہے. جب آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں تو اس وقت جو بیکٹیریا آپ کے اورل کیویٹی میں ہوتے ہیں وہ سارے بلڈ میں چلے جاتے ہیں, اور ایک دم سے بلڈ میں بیکٹیریا کی لیول ہائی ہو جاتی ہے. جی تو اگر انڈر لائنگ پہلے سے دل میں کسی ویل میں چھوٹا موٹا سا بھی کوئی پرابلم ہو, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریاز جو جا کے وہاں اسٹے کر لیتے ہیں. جی تو تھوڑی دیر کے بعد بیکٹیریا تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ ویلو کے پاس رہ جاتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ وہ ویلو کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. جی تو
یہ بھی ایک وجہ بات ہے۔ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی بھی ہارٹ ویلو کا پرابلم ہے، تو دانتوں کی کیئر بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی، اور اگر ہارٹ ویلو ہے تو ڈاکٹر کو کسی وجہ سے بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ ضرور مینشن کرنا ہے کہ بھئی ہمیں یہ پرابلم ہے، تاکہ اس کو اس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر ویلولر ہارٹ ڈیزیزز کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔